اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انسانی زندگی پر روزے کے اثرات، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے اس پہلو سے غور بھی کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ایک ماہ کا دورانیہ مقرر کیا ہے، آخر اس کی حکمت کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں پر رمضان کی فرضیت کا حکم دیا ہے، وہاں اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کا آؤٹ کم، اس کا مقصد، اس سے کیا چیز اس سے کیا چیز مقصود ہے۔ چنانچہ جب یہ کہا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام، جیسے کہ فرض کی گئی پہلی اقوام پر، تو کہا گیا کہ لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہیں کہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ اسلام سے پہلے للہیت، پاکیزگی، طہارت، روحانیت، ان سب کے تصورات بے شمار پائے جاتے تھے، اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے خلوص نیت کے ساتھ کوشش کر کے یہ طے کیا تھا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو پاکیزہ اور نیک بنا سکتے ہیں۔ اسلام نے ان تمام طریقوں سے ہٹ کر کے جس چیز کو متعارف کرایا، وہ قرآن پاک کی زبان میں سب سے آسان چیز یہ تھی کہ انسان اپنے آپ کو تمام تصورات سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے آئے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور اسی چیز کو سارے انبیاء کرام نے پیش کیا، اور اس کی مکمل شکل علیہ السلام کے اسوہ مبارکہ اور قرآن کریم کے پیغام کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ چنانچہ رمضان کے روزوں کا جو مقصد قرآن پاک نے خود قرار دیا، وہ یہ کہ اس ایک ماہ کی تربیت سے تقوی کی روش پیدا ہو سکے۔ یہ تقوی کی روش کیا چیز ہے، اور یہ پورے سال کیا کام کرتی ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ قرآن کریم نے تقوی کو جگہ جگہ بیان کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے کہ وہ نمازوں کا تو اہتمام کر لیں لیکن بقیہ کاموں پہ توجہ نہ دیں۔ چنانچہ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں 177 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بر یا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق مغرب کی طرف کر لو، بلکہ بر اور نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی بھیجی ہوئی کتب پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، ملائک پر ایمان لاؤ، نماز کو قائم کرو، اور پھر وہ جو مال تم کو دیا گیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان لوگوں پر جو مستحق ہیں، جو بے کس اور پریشان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی اقامت کرو، سچائی پر قائم رہو۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد جو آخری بات یہ گئی ہے وہ یہ کہ یہ اس لیے کہ تم تقوی کے روح اختیار کر سکو، وہی بات جو رمضان کے حکم کے بارے میں کہی گئی ہے۔ گویا آیت البر کے اندر تقوی کی وضاحت یہ کی گئی کہ یہ محض عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ معاملات کو، ان تمام چیزوں کو، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے، ان تمام چیزوں کو
صحیح طور پہ انجام دینے کا نام تقویٰ ہے۔ میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ رب کریم نے جو ہمیں پیغام قرآن پاک کی شکل میں دیا ہے اور جو اس کی بہترین عملی شکل حیات مبارکہ کی شکل میں دی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا مدعا بجائے انتہاؤں کے، ایکسٹریمز کے، توازن پیدا کرنا ہے۔ روزے کا مقصد بھی زندگی میں توازن پیدا کرنا ہے، یعنی آپ ایک مقررہ وقت جو طے کر دیا گیا ہے، ویگ نہیں ہے، آپ پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ رب کریم نے خود اس کو متعین کر دیا۔ اس وقت کے لیے آپ اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے روک کر کے رکھیں، اس کے بعد آپ پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن نے صاف یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو تم چوری چھپے کچھ کام کرو گے، اس لیے تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، بجائے اس کے کہ وہ چھپ کے کوئی کام کرتے۔ رب کریم نے انسان کی فطرت کو جانتے ہوئے کہ فطرت کیا ہے، یہ بات سمجھا دی کہ جس چیز سے روکا گیا دن کے اندر وہ رات کو ہو سکتی ہے۔ کھانا کھائیے، آرام کیجیے، بیوی کے پاس جائیے۔ یہ وہ توازن ہے جو دین نے پیدا کرنا چاہا ہے اس اہم عبادت کے ذریعے۔ اس کا مقصد نہ نفس کشی ہے، نہ ڈائٹنگ ہے، نہ وزن کم کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ رمضان میں اپنا وزن کم کر لیں گے، ڈائٹنگ ہو جائے گی یا صحت مند ہو جائیں گے، لیکن قرآن پاک اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ محض تقویٰ کی روش پیدا کرنے کے لیے، اور اس کی وضاحت بھی یہ کر دی ہے کہ تقویٰ کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو صحیح طور پہ ادا کریں۔ اگر پوری اس مملکت میں جو عرب کے اوپر پھیلی ہوئی تھی کوئی ایک فرد، حتیٰ کہ ایک حیوان اگر بھوکا ہے تو عمر یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی جواب دہی کا معاملہ ہے، محض حقوق انسانی نہیں بلکہ ان سبھی چیزوں کے حقوق۔ اگر جہاد کرنے کے لیے اہل ایمان کو بھیجا جاتا ہے تو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ آپ درختوں کو تباہ نہیں کریں گے، یعنی ہر وہ چیز جو امن اور سکون چاہتی ہے اس کی تقویت اور برائی کو آئیڈینٹیفائی کر کے ختم کر دینا۔ ٹارگٹ برائی کا خاتمہ ہے، تباہی کرنا نہیں ہے، سکون کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کام کو نظم کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وہ توازن ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات پہ غور کیجیے کہ روزے کے دوران جو اہتمام ہم کرتے ہیں، روزے کے آغاز میں بھی اور اس کو ختم کرتے وقت بھی، کہ آپ وقت کو اپنے سامنے رکھیں، اس کا مدعا کیا ہے؟ کیا اس کا مدعا محض میں یہ کوئی ایک استعمال کر لیں آپ، یا وہ یا یہ؟ اگر اس کا مدعا سمجھ لیا جائے تو ہمارے کام بڑی آسانی ہو جائے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ جو مواقیت یا جو باؤنڈریز مقرر کی گئی ہیں ان مواقیت کی پابندی کی جائے۔ نماز کے بارے میں کہا گیا کتاباً موقوتا، کہ اس کو مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ روزے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی بھی ایک لمٹ ہے، باؤنڈریز ہیں، ٹائم کو باؤنڈ کر دیا گیا، متعین کر دیا گیا۔ اس چیز کو جدید علوم کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو انتظامی امور کے گرو کہتے ہیں وہ ایک اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں، وہ اصطلاح ٹائم مینجمنٹ، یعنی وقت کو کس طرح سے ترجیحات کے لحاظ سے متعین کیا جائے۔ اگر دین کی ترجیح یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں
پوری قوت سے ایک کام کریں اور وہاں پہ آپ سست پڑ جائیں، اور دن کی ترجیح یہ ہے کسی اور موقع پہ آپ وہ کام نہ کریں اور آپ اس کام کو اس موقع پہ کرنا چاہیں، تو یہ دین کی مخالفت ہے، اس کی اطاعت نہیں ہے۔ اس لیے روزے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ترجیحات جو وقت کی ہیں ان کا تعین ہو۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ وقت جو ہم ضائع کرنے کے ماہر ہیں، ہمارے پاس معلوم ہوتا ہے کہ سب سے ارزاں چیز اگر کوئی ہے تو وقت ہے۔ بیٹھے ہوئے گپیں کرنا، چائے کی ایک پیاری پہ گھنٹوں گزار دینا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گھنٹے صرف کر دینا، یعنی معلوم ہوتا ہے ہمیں کوئی اور کام دنیا میں ہے ہی نہیں وقت ضائع کرنے کا۔ رمضان کا پورا دورانہ یہ بتاتا ہے کہ آپ وقت کی قدر کو پہچانیں اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں کہ اس رمضان کے دوران کے بعد آپ کو ہر کام کو وقت پہ کرنا ہے اور اس کو اچھے انداز سے کرنا ہے۔ اگلی بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس دوران میں ایک شخص اپنی حیثیت اور مقدرت کے لحاظ جو وہ قدرت رکھتا ہے اس لحاظ سے وہ بھلائی کے کام میں مسابقت کرے، آگے بڑھے۔ یہ جو کہا گیا کہ رمضان کے اندر اگر آپ کسی کا روزہ کھلوا دیتے ہیں، اسے پیٹ بھر کھانا کھلا دیتے ہیں، تو آپ کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت کا، اس ایک کام کے ذریعے۔ یہ جو کہا گیا حدیث شریف کہ اگر آپ پیٹ بھر کھانا نہیں کھلا سکتے تو آپ کم از کم یہ کر لیں کہ ایک گلاس دودھ سے، ایک کھجور سے، حتیٰ کہ دودھ میں کچھ پانی ملا کر کے اس کی افطار کرا دیں۔ اس کا اجر بھی وہی ہے جو پیٹ بھر کھلانے کا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ محض رمضان میں سبیل لگا دی جائے، رمضان میں مسجد میں افطار کروا دی جائے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کے بعد وہ افراد جو بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، آپ کے دل میں ان کے بارے میں احساس ہو، اور محض احساس نہ ہو بلکہ آپ کے عمل سے اس بات کا اظہار ہو۔ مجھے بتائیے اگر کسی آبادی کے اندر 10% افراد فاقے سے ہیں اور اس آبادی کے 90% افراد کیا یہ نہیں کر سکتے کہ وہ روزانہ جب اپنے گھر کے اندر چاول پکاتے ہیں، روٹی پکاتے ہیں، تو چاول بناتے وقت صرف ایک مٹھی چاول ایک خالی ڈبے میں ڈال کر کے چھوڑ دیں؟ روٹی بناتے ہیں تو محض ایک مٹھی گندم یا اس کا آٹا ایک ڈبے میں ڈال دیں، ایک ہفتے میں وہ ڈبہ آدھا بھر جائے گا۔ اگر ہر گھر سے یہ آدھا ڈبہ جمع کر لیا جائے، جو 15 گھر آس پاس پائے جاتے ہیں، 50 پائے جاتے ہیں، تو آپ کے پاس 150 آدمیوں کی غذا کا بندوبست ہو گیا۔ دین یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں جو آپ بھوک کا احساس آپ کو ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے روزے افطار کرائیں، یہ اس مہینے ختم نہ ہو جائے، اس مہینے کے بعد قائم رہے اور اس میں کوئی مشقت نہ ہو۔ وہ طریقہ اختیاری جس میں آسانی ہے، جو میں نے گزارش کی، یہ کام وہ اس کے نہ آپ کو حکومت درکار ہے نہ کوئی ملپڑ درکار ہے، بلکہ صرف آپ کا اپنا عزم، آپ کا اپنا ارادہ۔ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ آپ کو ایک غریب کی امداد کرنی ہے تو وہ امداد 100 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو تناسب ہے تعلیم کا، آپ میں سے ہر ایک کے علم ہے، اگر وہ لوگ جو تعلیمی زندگی گزارنے کے بعد اسکول کے استاد تھے، کالج کے استاد تھے، ریٹائر ہو گئے اور گھر میں بیٹھے محض اخبار پڑھ رہے ہیں، اگر وہ یہ طے کر لیں کہ رمضان کی برکت سے وہ یہ چاہیں گے کہ اپنے گھر پر یا قریب کے باغ میں، قریب کی مسجد کے صحن میں، ان بچوں کو جو گلی میں کھیلتے پھرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان بچوں کو جمع کر کے وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے بغیر کسی معاوضے کے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔
یہ رمضان کی اسپرٹ کا عملاً باقی رکھنا ہے۔ رمضان یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر علم میں اضافہ ہو، اس بنا پر وہ کہتا ہے کہ اس پورے مہینے کو قرآن کے لیے وقف کر دو، اس پر غور کرو، اس کو سمجھو، اس کو ترجمے سے پڑھو، اہل علم سے مشورہ لو۔ اسی کام کو اگر آپ سال کے بقیہ دوران میں کرتے ہیں تو جو برکتیں آپ اس ایک مہینے میں حاصل کر رہے تھے، اگر وہ سارے سال آپ کو مل جائیں تو اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ مسئلہ صرف ہمارے سوچنے کا ہے، صرف ہمارے طے کرنے کا ہے۔ رمضان کے دوران ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر اگر آپ عام دنوں میں پھل گھر میں بہت کم لاتے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ لاتے تھے، تو رمضان میں روزانہ فروٹ چاٹ بنانے کے لیے پھل لایا جائے۔ یہ وسعت آپ کے پیسے کے اندر کہاں سے آتی ہے؟ تنخواہ تو وہی ہے، کاروبار تو وہی ہے، لیکن یہ وسعت کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ وسعت پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہ آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ اسی پیسے میں کام ہو سکتا ہے۔ تو رمضان کے بعد یہ کیوں نہ کیا جائے کہ بجائے ہفتے میں ایک دن کے آپ 2 دن پھل لے آئیں، اور جو پیسہ آپ صرف کر رہے تھے سگریٹ نوشی کے اوپر، وہ یہاں پہ استعمال کر لیں۔ گویا رمضان کی ایک برکت یہ ہوئی کہ آپ نے 1 ماہ سگریٹ نہیں پیا، اور دوسری برکت یہ ہوئی کہ وہ رقم جو جل رہی تھی، تباہ ہو رہی تھی، اس سے آپ گھر کے اندر ایک صحت مند روایت قائم کر رہے ہیں۔ گھر والوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ رمضان کے نتیجے میں ہمارے یہاں ایک تبدیلی آئی۔ جس پورے مہینے کے دوران آپ نے کوشش کی ہے کہ آپ خود تلاوت کلام پاک کریں یا اس کو سنیں، اور رات میں کوشش کریں کہ قرآن پاک کا ورد رہے آپ کا تلاوت کے ذریعے، کیا اس کے بعد ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر روزانہ نہیں، کم از کم ہر دوسرے دن شام کے اس وقت جب آپ کام سے فارغ ہو کر کے آئیں، سارے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کے، جو گھر کا چھوٹا چھوٹا فرد ہے، آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے، آپ اس سے یہ بات کہیں کہ وہ آپ کو قرآن کریم کی 10 آیتیں 15 آیتیں پڑھ کر کے سنا دیں، اور ایک اور بچہ ترجمہ سنا دے۔ اس طرح سے ایک بچے نے تلاوت کلام پاک کی، ایک نے ترجمہ پڑھا۔ جب آپ اس کو سنیں گے، ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اپنی معلومات کی حد تک ان کے سوال کا جواب فراہم کریں، اور پھر یہ ان سے کہیں کہ مجھے اس کے معنی معلوم نہیں ہے، یہ ہم مل کے تلاش کریں گے۔ اس بچے کو ساتھ لے کر کے قریب کی لائبریری میں جا کر کے قرآن کریم کے ان الفاظ کے مطلب کو ایک لغت کی مدد سے، ڈکشنری کی مدد سے سمجھ کر کے، تفسیر کی روشنی میں دیکھ کر کے سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح آپ نے پورے گھر کو علم کی تلاش میں مصروف کر دیا۔ نہ آپ نے پیسے خرچ کیے، نہ کوئی ٹیوشن آپ نے بچوں کی قائم کی، نہ کچھ آپ کو مشقت ہوئی، لیکن صرف آپ کے اپنے ذہن کا استعمال، آپ کی اس توجہ کی بنا پر کہ اس مہینے کی برکات کو آپ باقی رکھ سکیں، آپ نے ایک آسان طریقہ نکالا۔ اگر ایسا ہے کہ ایک شخص بالکل قرآن نہ پڑھ سکتا ہے نہ ترجمہ پڑھ سکتا ہے، تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ محلے کے کسی ایک فرد کو جس پر اس کا اعتماد ہو، اس سے بھی بات کہے کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا، آپ پڑھ سکتے ہیں، رمضان میں آپ درس دیا کرتے تھے، کیا ممکن ہے کہ ہم 4-5 افراد مسجد میں نماز کے بعد رک جائیں اور ہمیں 10 منٹ میں 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھا دوں؟ آپ کے خیال میں کوئی اس سے انکار کرے گا؟ مسئلہ صرف ہمارے سوچنے کا ہے، قدم اٹھانے کا ہے، یہ کوشش کرنے کا ہے کہ ہم اس کی برکتوں کو سال کے دوران حاصل کریں۔ عام طور پہ اس مہینے پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہمیں اب کچھ نہیں کرنا، ہر چیز ہم نے اپنی درست کر لی ہے، ہماری نگاہ، ہمارا دل، ہمارا دماغ سب یکسو ہو گئے،
اور اس کے بعد گویا کہ وہ شیطان جو اس پورے مہینے بند تھا وہ آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ قرآن کریم نے یہ بات بار بار سمجھائی ہے کہ شیطان ایک پارٹ ٹائم ملازم نہیں ہے، وہ ایک ہمہ وقت والنٹیئر ہے، وہ رضاکار ہے برائی کے لیے اور ہمہ وقتی رضاکار ہے۔ وہ آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ آپ اس کے کہنے میں آ جائیں، اور کہنے میں آنے کے بعد پھر وہ آپ سے الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں اللہ کا بڑا خوف کرتا ہوں، میں تم سے نکاح کے یہ کام کرو، میں تم متوجہ کیا تھا، ایک بات تمہارے ذہن میں ڈالی تھی۔ تو قرآن پر یہ کہتا ہے، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ نفس لوامہ جو یہ کام کرواتا ہے، انسان کے نفس کے اندر مختلف حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ وہ ہے جو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس کو قرآن پاک نفس لوامہ کہتا ہے۔ شیطان اسی کو ذریعہ بناتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات ڈال دے جس سے کوئی برائی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے بعد جب وہ کھلا ہوا ہے، اس کی پوری ذریت کھلی ہوئی ہے اور وہ پورے خلوص کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ آپ کو داد دینے چاہیے شیطان کے خلوص کی کہ وہ بغیر کی تنخواہ کے، بغیر آپ سے سرٹیفکیٹ لیے ہر وقت لگا ہوا ہے آپ کو بہکانے میں، تھکتا نہیں ہے، نہ دن نہ رات، ہر وہ کام کرتا ہے جو آپ کو تباہ کرنے والا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دوست ہے، بہت بھلائی کی بات کر رہا ہے، فائدے کی بات سجھا رہا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا دورانیہ آپ نے پورا اس سے محفوظ گزارا، کیا آپ کے خیال میں رمضان کے بعد بھی فضا یہ رہے گی اور آپ محفوظ رہیں گے، یا آپ کو شعوری طور پہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہوگا؟ وہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ محض تسبیح سے نہیں ہوگا کہ آپ تسبیح پڑھتے رہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے طرز عمل کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کا طرز عمل اگر مثبت ہے شیطان بھاگے گا، اگر منفی ہے وہ آپ کے دل میں جگہ بنا لے گا۔ اگر آپ نے اپنے کسی بھائی کے بارے میں ایک ہلکا سا گمان بھی دل میں پیدا کیا تو آپ نے شیطان کو بیٹھنے کی جگہ فراہم کر دی۔ اب وہ آپ کے گمان کو بدگمانی میں تبدیل کرے گا، بدگمانی کو جستجو میں، جستجو کو شبے اور شک میں، اور شک کو غیبت میں۔ قرآن پاک نے یہ پورے مدارج بیان کر دیے ہیں، آپ خود اسے پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چیز وسوسہ ہے جو شیطان ڈالتا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے بارے بدگمانی کرتے ہیں، سوء ظن کرتے ہیں۔ سوء ظن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ فلاں شخص جس نے مجھ کو دیکھا تھا گھور کر کے، وہ مجھ سے حسد کرتا ہے، میرا دشمن ہے، میری برائی چاہتا ہے، اس لیے وہ گھور رہا تھا۔ اور یہ چیز آپ کے دل میں ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ پھر آپ کا اس شخص سے ملنا، اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ رہنا، ہر چیز درمیان میں دیوار حائل کر دیتا۔ آپ اب اس پہ اعتماد نہیں کرتے، آپ اس کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب آپ اس کے پیچھے ہوتے ہیں اس کی برائی بیان کرتے ہیں، یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، میرا مخالف ہے۔ اور یہ سارے کام وہ ہیں جو اسلامی معاشرے کو تباہ کر دینے والے ہیں، جو زنگ کی طرح اس کو چاٹ جاتے ہیں، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ رمضان کا پورا دورانیہ اس لیے تھا کہ اس غیبت سے، اس گمان سے، اس بد نگاہی سے، اس ذہن کی کجروی سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ کر کے، اس کے کلام کی پناہ میں آ کر کے تربیت کی جائے۔ اس تربیت کے بعد اگر دوبارہ ہم نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، کھول دیا، شیطان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اس کے دروازے کھول دیے، تو اس پورے ایک ماہ کی محنت ضائع چلی گئی۔ اس لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ شیطان کن راستوں سے آپ پر حملہ کر سکتا ہے اور کس طرح اس کا دفاع کیا جائے۔ رمضان میں جو چیز آپ نے سیکھی ہے وہ ایک لفظ میں سموئی جا سکتی ہے، اور وہ ہے اسلام کا تصور اجتماعیت۔
یعنی آپ ایک جماعت ہیں، آپ ایک فرد نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ وہ عبادات بھی جو عام دنوں میں انفرادی عبادات ہیں، ان کو آپ اس دوران میں چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ کریں۔ قیام اللیل ایک انفرادی عبادت ہے، اس دوران میں قیام اللیل اجتماعی کیا جاتا ہے۔ تراویح اس کی ایک مستند شکل ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تراویح کے بعد مزید رات کو قیام کرنا سنت سے ثابت ہے۔ یہ جو اجتماعیت ہے یہ رمضان کی روح ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ دور جدید جس کو کہا جاتا ہے، اس دور کی بنیادی اس چیز کے اوپر ہے، اس کے لیے ایک لفظ آپ کو بات واضح کر دے گا، اور وہ لفظ ہے انفرادیت۔ دور جدید تہذیب جس کو ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ بغیر مزاحمت کے اختیار کر لیا ہے، وہ انگریز کا دیا ہوا قانون ہو، اس کا دیا ہوا کلچر ہو، اس کی دی ہوئی زبان ہو، اس کے دیے ہوئے رسوم و رواج ہوں، ان سب کو ہم نے کھلے دل سے قبول کیا ہے، غلامی پر فخر کرتے ہوئے ان کو اختیار کیا ہے، اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑی اچھی انگریزی بولتا ہے، اس لیے کہ اسے او لیول میں 10 گنے پیسے دے کے ہم تعلیم دلواتے ہیں۔ یہ جو رمضان کا تصور اجتماعیت ہے، اس کی ضد انفرادیت ہے، اور ساری کی ساری تعلیم وہ سرکار کی ہو یا اے لیول او لیول کی تباہ کن تعلیم ہو، وہ ہر بچے کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ ایک فرد ہے، وہ ایک انڈیویجول ہے، وہ ہر چیز کو اپنی کہنے کے بعد مطمئن ہوتا ہے، یہ میرا کھلونا ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ میری بائسکل ہے، یہ میری موٹر سائیکل ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا جاب ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں۔ اس کی نگاہ میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے ہر چیز میں اجتماعیت ہے، ہر چیز میں دوسرے کا حق ہے۔ آپ کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہم نے رکھ دیا ہے، وہی ہمارے حق السائل والمحروم، آپ کے اموال میں اللہ نے حق رکھ دیا ہے۔ یہ حق آپ اس کو نہیں دیتے کوئی احسان کر کے، قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کا حق رکھا ہوا ہے آپ کے مال کے اندر۔ شوہر بیوی کے حقوق متعین کر دیے، یہ دو افراد نہیں ہیں بلکہ یہ خاندان ہے۔ آج شکل یہ ہو گئی ہے کہ جو نوجوان شادیاں کر رہے ہیں اور آپ روز یہ واقعات سنتے ہیں، ان کے طلاق اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ ریفریجریٹر کے اندر، فریج کے اندر ان کی بیوی کا رکھا ہوا دودھ کا مگ تھا یا جوس کا ڈبہ تھا اور وہ شوہر نے استعمال کر لیا۔ یہ جو انفرادیت ہے جو ایک شخص کو سب کچھ بناتی ہے۔ آپ کے بچے آپ سے کیا کہتے ہیں صبح کو جب ان کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہ روٹی اور سالن کھا لو، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو ابلا انڈا چاہیے، فرائیڈ ایگ چاہیے، کارن فلیک چاہیے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ وہ خود طے کریں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ جو آج یہ طے کرتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ جو وہ مانگ رہا ہے آپ اس کو دے رہے ہیں، کل وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ماں باپ اس کے اوپر ایک بوجھ ہے، اس کی تنخواہ ہے، یہ کون اس میں حصہ لینے والے؟ یہ بڈھے بڑھیا اس قابل ہے کہ ان کو کسی سینئر سٹیزن ہوم میں بٹھا دیا جائے، ایک گھر بنا دے حکومت ان کے لیے جہاں میں ان کو چھوڑ کے آ جاؤں، ان سے نجات ملے مجھ کو۔ دین چاہتا ہے اجتماعیت، تعلیم پیدا کرتی ہے انفرادیت، انڈیویجولزم، ایگو، ذاتی شخصیت، ہر چیز پہ ذاتی قبضہ، حتیٰ کہ لوگ ملک پر ذاتی قبضہ کرتے ہیں۔ جو شخص بھی اقتدار میں آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو فرعون نے کہا تھا یہ میری نہریں ہیں، یہ میرے درخت ہیں، یہ میرے پہاڑ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ان کی ملکیت ہے، جتنا چاہے اس کو لوٹ لیں۔
ان کو حق مل گیا لوٹنے کا۔ یہ انفرادیت ہے جو تعلیم پیدا کرتی ہے۔ رمضان یہ چاہتا ہے کہ آپ میں اجتماعیت پیدا ہو، آپ میں دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو، نہ صرف احساس ہو بلکہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ بغیر کسی کے مانگے آپ اس کو وہ چیز فراہم کریں۔ اسلام نے ہر چیز کی اخلاقیات طے کر دی ہیں، غربت کی بھی اخلاقیات ہیں۔ غربت کی اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پھیلائیں، بلکہ اس کی اخلاقیات یہ ہے کہ آپ غربت کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کریں، اور اگر یہ کرنے کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں، اس سے امید رکھتے ہوئے یہ دعا کریں کہ وہ آپ کے فقر و فاقہ کو دور کر دے، اور وہ غیب سے اس کو دور کرتا ہے۔ ایسی مثالیں ہماری سیرت میں پائی جاتی ہیں، تاریخ میں پائی جاتی ہیں کہ ایک شخص عزت نفس کی بنا پر غربت کے اخلاقیات کو پوری طرح سے آبزرو کرتے ہوئے فاقے سے پریشان ہو کر کے سڑک پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس شخص کا نام مشہور محدث ابو ہریرہ ہے۔ وہ بھوک سے فاقے سے پریشان ہو کر کے سڑک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ قرآن کی آیت ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، وہ مفہوم بنا کے چلے جاتے ہیں۔ عمر گزرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں مفہوم کیا ہے قرآن دوسری آیت کا، وہ سمجھا کے چلے جاتے ہیں۔ دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے خود یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، بغیر ان کا کچھ کہے انہیں گھر لے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں گھر میں ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اہلیہ محترمہ سے یہ پیالہ کہاں سے آیا؟ معلوم ہے کسی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ابو ہریرہ یہ سمجھے تھے کہ آپ گھر لائے ہیں کہ ان کی خاطر تواضع کریں گے۔ آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم واپس جاؤ صفہ، جہاں پر ابو ہریرہ اور لوگ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، وہاں جا کے سب کو لے آؤ۔ یہ 40-50 افراد جو تعلیم حاصل کرتے تھے علیہ السلام صفہ کے اندر، وہ سب کو لے آتے ہیں اور دل میں سخت پریشان ہے کہ سب گھر میں آ جائیں گے تو کیا شکل پیش آئے گی۔ جب یہ آ جاتے ہیں علیہ السلام ان کو سب کو بٹھاتے ہیں ترتیب سے، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ پیالہ لو، ان کو دودھ پلاؤ۔ وہ ترتیب سے دودھ پلاتے ہیں اور پورے دائرے میں سب لوگ دودھ پیتے جاتے ہیں، دودھ ختم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر آپ یہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب میں اور تم یہ 2 افراد ہیں، پہلے اس کو تم پیو۔ ابو ہریرہ اس پیالے سے دودھ پیتے ہیں اور سیر ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اور پیو، وہ اور نہیں پی سکتے، پھر آپ اس کو جب مارک سے لگاتے ہیں اسے مکمل کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ فاقے کی غربت کی اخلاقیات ہے، اس کا اخلاق ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، اس کا اخلاق یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے وہ آپ سے نہ مانگے، آپ جا کے اس کو دیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے مال میں سے جو پاکیزہ ہے، محنت سے کمایا ہے، تلاش کر کے اس شخص کو ضرورت مند ہے جا کے خود دیں۔ یہ کام آپ کا بھی ہے، حکومت کا بھی ہے۔ اسلامی حکومت کے اندر حکومت ذمہ دار تھی کہ وہ یہ کام کرتی تھی۔ اسلامی حکومت ختم ہو گئی، اسلامی معاشرے میں یہ کام ان افراد نے سنبھالا جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے تھے، ابھارتے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، امر بالمعروف کے ذریعے، واعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، اور لوگوں کو اس بات پہ ابھارا کہ وہ یہ کام کریں۔ یہ ایک اجتماعیت کی مثال اور دلیل ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ دین کیا چاہتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا عرصہ آپ نے گزارا ہے، اس کی روح اجتماعیت ہے، اور جب تک اس کو گھروں کے اندر معاشرے میں نافذ نہیں کیا جائے گا
ہم میں سے ہر فرد اپنی دنیا میں گم رہے گا، اپنی ذات میں گم رہے گا، اس سے آگے نہیں سوچے گا۔ اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری وہ نسل جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئی ہے اور جو اس کے بعد پیدا ہوئی ہے، یہ دونوں نسلیں جس تاریخ سے گزری ہیں وہ پوری تاریخ انفرادیت کی تاریخ ہے، اجتماعیت نہیں پائی جاتی۔ ان میں یہ احساس تو ہے کہ میں کون ہوں، یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ وہ کسی چیز کو بھی اس زاویے سے نہیں دیکھتے کہ اس میں کسی اور کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ان میں صرف اپنے نفس کی پرستش، اپنی خواہش کا پورا کرنا، یہ ان کا ایمان ہے۔ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے روزے کی روح کو اختیار کر کے۔ جو اس دوران میں آپ نے سیکھی ہے کہ ایک شخص جس کھجور سے روزہ کھولنا چاہ رہا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس کھجور نہیں ہے، اس کی طرف بڑھا دے اور خود پانی سے روزہ کھول لے۔ یہ وہ روح ہے جو رمضان پیدا کرنی چاہتا ہے، اور اس روح کو لے کر کے اگر آپ معاشرے میں جائیں اور اس پر عمل کریں تو آپ کو کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں ہے غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ بیرونی امداد تو غربت میں اضافہ کرتی ہے، خاتمہ کبھی نہیں کرتی۔ دور جدید کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن ممالک نے امداد پہ بھروسہ کیا ہے وہ صدیاں گزرنے پر بھی امداد کے مستحق ہی رہے ہیں، کبھی آزاد نہیں ہو سکے۔ دین آپ کو سکھاتا ہے کہ بغیر بیرونی امداد کے اپنی امداد آپ خود کریں، وہ امداد آپ کر سکتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے ممالک میں سر فہرست ہے جس میں لوگ اللہ کے نام پر لوگوں کو ہدیہ دیتے ہیں، جسے آپ چیریٹی کہتے ہیں۔ یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اس کے باوجود کہ حکومت غریب ہو، ملک غریب ہو، یہاں کے عوام بہت بڑا دل رکھتے ہیں اور وہ اپنے پڑوسی کو غریبوں کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہتے۔ وہ مدارس دینیہ جن کی طرف لوگ حقارت سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہاں پہ مولوی پرورش پاتے ہیں، حقارت آمیز انداز میں کہتے ہیں، ان کا مقابلہ کیجئے آپ ان مدارس سے جن میں بھیجنے کے لوگ اپنے بچوں کے لیے ہر مہینے 20,000 روپے دیتے ہیں، 50,000 دیتے ہیں۔ یہ مدارس اپنے طلباء کو اگر 3 وقت نہیں تو کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا فراہم کرتے ہیں۔ ان میں اتنی انسانیت پائی جاتی ہے، جبکہ وہ اسکول جہاں پہ آپ دیتے ہیں 50,000 روپے ہر مہینے کے 50,000 روپے، وہ آپ کے بچوں کو کچھ نہیں کھلاتے، پیٹ کاٹتے ہیں آپ کا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مولوی یہ کر رہا ہے۔ یہ ہماری غلامانہ ذہنیت ہے، ہم آج تک غلام ہیں۔ جو انگریز نے کہا اسی کو ہم دہراتے ہیں۔ کہنا کہ مدعا نہ کسی کا دفاع ہے نہ کسی پہ اعتراض ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ دین کی اجتماعیت جو اس کی روح ہے اس کو ہم نے سمجھنا نہیں چاہا، اور اس بنا پہ ہمارے معاشرے میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جو چیز روزہ آپ کو سکھاتا ہے وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت اور مغفرت طلب کرنا ہے۔ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ اے رب کریم آپ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، آپ مکمل طور پہ مغفرت ہیں، معاف کرنے والے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، رحم کی کرم کیجیے ہمارے اوپر۔ جب آپ رمضان میں اس کا اتنے اہتمام سے ادا کر رہے ہیں تو رمضان کے بعد اگر آپ کے پڑوسی کے بچے کی گیند آپ کے گھر میں آ کے گر جاتی ہے تو آپ کے چہرے پہ غصہ ہوتا ہے یا برداشت یا تعاون؟ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ کی موٹر سائیکل یا آپ کی کار کسی سے ٹکرا جاتی ہے
اور جب آپ دروازہ کھول کر کے جھلاتے ہوئے نکلتے ہیں تو چہرے پہ تبسم ہوتا ہے یا غصے کی 500 سلوٹیں؟ رمضان نے کیا سکھایا؟ رمضان نے سکھایا تھا عفو درگزر، رحم و کرم۔ ہم نے کیا اس سے حاصل کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو ہم نے پاک صاف کر لیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رمضان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان عادتوں کو جو آپ نے اس دوران میں مستحکم کی ہیں، اہتمام کیا ہے، ان کو آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ میں نے آپ کو کئی مثالیں دی ہیں کہ ایک مٹھی آٹا اور ایک مٹھی چاول اگر ایک کمیونٹی کے اندر لوگ جمع کرتے ہیں تو جو قریب کی ایک غریب بستی ہے اس کے 100 خاندانوں کا پیٹ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام اگر کیے جائیں تو رمضان کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے ہم بے شمار نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، اور پھر نہ صرف رمضان بلکہ پورا سال نیکیوں کی بہار بن سکتا ہے۔ رمضان ہم کو یہ بات سکھاتا ہے کہ کس طرح سے اپنے اندر ہم صبر کو اس کے مجموعی مفہوم کے ساتھ اختیار کریں۔ صبر کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو لغت عام طور پر بتاتی ہے کہ آپ کسی تکلیف کے موقع پر واویلا نہ مچائیں، صبر کے ساتھ مظاہرہ کریں اپنے تحمل کا۔ لیکن قرآن کریم اس کو بہت وسعت دیتا ہے، بتاتا ہے کہ صبر جو ہے یہ مستقل طور پر ایک کام کو کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ تواصی بالصبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے طرف دعوت دینے کے کام کو مستقل طور پر کیا جائے، اس میں ناغہ نہ ہو، اس میں گیپس نہ ہو، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ یہ جو صبر کا ہم نے سبق یہاں سیکھا ہے رمضان کے دوران کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے آپ لپکتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اقامت کے وقت پہنچ جائیں کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے بعد میں آنے کے مقابلے میں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت کیچ کر لیں، اس کا اجر زیادہ ہے اس کے بعد میں کہ آپ آخری رکعت میں شامل ہوں۔ یہ جو ایک عادت پڑ رہی ہے صبر کے ساتھ کام کرنے کی، کیا یہ چیز برقرار نہیں رکھی جا سکتی؟ یہ ہماری عادت مستقل نہیں بن سکتی؟ صرف شعوری طور پہ اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر رمضان میں ہم یہ کام میکینیکل کرتے ہیں تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ رمضان کے دوران بھی ان تمام چیزوں کو جب تک جان بوجھ کے نہ کیا جائے اس وقت فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور رمضان کے بعد بھی دین کا نام ہی شعوری اقدامات کا ہے۔ دین کسی اندھے عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ شعوری طور پہ جانتے بوجھتے اللہ کو اپنا حاکم مانیں۔ یہ حاکم مانا محض اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مان لیا، بلکہ جان بوجھ کے ماننا۔ اس کو ماننے کے لیے آدمی کو جتنی تحقیق کرنی پڑے وہ تحقیق کر لے، سوالات کر لے، لیکن سوالات کرنے کے بعد جب مطمئن ہو جائے پھر اس کو پکڑ لے، اس کو تھام لے، اس سے نہ ہٹے۔ اس کا نام صبر۔ رمضان کے دوران جو بھلائیاں ہم نے اپنے خیال میں سیکھی ہیں، اختیار کی ہیں، جب تک ان کو ہم پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے، ان پر مستقل عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ ایک موسمی نیکیاں ہیں جو رمضان کے موسم میں تو ہو گئیں، اس کے بعد ان کا فصل ختم ہو گئی۔ دین یہ چاہتا ہے کہ اس 30 دن کی تربیت گاہ کو صحیح طور پہ استعمال کرتے ہوئے ہم ان اچھائیوں کو جو ہم نے یہاں پر حاصل کی ہیں سمجھتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے اپنے عام زندگی میں لے جائیں اور عام زندگی میں تبدیلی پیدا کریں، تاکہ وہاں پر وہ سب چیزیں اختیار کی جا سکیں جو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہیں۔ آخری گزارش یہ کہ اس پورے کے پورے مہینے کے اندر جو چیز ہم نے شدت سے اختیار کی ہے وہ تعلق باللہ بالقرآن ہے، اللہ سے تعلق قرآن کے ذریعے۔
اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے اگر آپ صرف یہ اہتمام کر سکیں کہ جس وقت آپ اپنے دفتر جا رہے ہیں آپ کے موبائل کے اندر قرآن کریم تلاوت کی شکل میں ترجمے کے ساتھ محفوظ ہو، اور آپ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کر کے دفتر جاتے ہوئے جو وقت آپ صرف کرتے ہیں سفر میں، وہ آپ خود ڈرائیو کر رہے ہوں، ویگن میں جا رہے ہوں، بس میں جا رہے ہوں، پیدل جا رہے ہوں، اس 15 منٹ کے آدھے گھنٹے کے عرصے میں اگر آپ یہ اہتمام کر لیں تو پھر جو برکات رمضان میں آپ نے حاصل کی ہیں وہ انشاءاللہ پورے سال آپ پر برستی رہیں گی۔ اس کلام سے کام کا آغاز کرنا، اس کلام پہ اس کا ختام کرنا آپ کے تمام کاموں کو برکتوں سے بھر دے گا، اور رب کریم جو ہر لمحے یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں پر اپنی مغفرت، اپنے رحم کو نچھاور کرے، جو اس تلاش میں رہتا ہے کہ کون بندہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے اور میں 10 قدم آگے جا کے اس کا استقبال کروں، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان کے بعد اس عادت کو اپنی عادت بنا لیں اور وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے۔ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے ہر کام میں آپ کے استعانت کرے گا، اور آخر کار ہمیں وہ کامیابی حاصل ہوگی جو اس دنیا کی آخرت کی ایک مسلمان کا مطلوب ہے۔ باقی الحمد رب العالمین۔